بس مجھے کس بات سے ڈراتے ہیں؟ امریکہ کی طاقت ہو یا یہود کی طاقت ہو یا انگریز کی طاقت ہو یا تمام دنیا کی اجتماعی طاقتیں ہوں، اگر توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے میں پارا پارا بھی ہو جاؤں تو خدا کی قسم میرے جسم کا ذرہ ذرہ یہ اعلان کرے گا کہ فزت برب الکعبۃ، فزت برب الکعبۃ۔ میں خدا کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور یہی وہ آواز ہے جو آج تمام دنیا کے احمدیوں کے دلوں سے اور ان کے جسموں، ان کے ذرے ذرے سے اٹھنی چاہیے۔ کیا پروگرام ہے اور کن طاقتوں پر یہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں؟ ڈیزرٹ سٹارم کی باتیں کرتے ہیں، یعنی صحراؤں کا ایک طوفان ہے جو دشمن کو ہلاک اور ملی میٹ کر دے گا۔ یہ نہیں جانتے کہ طوفانوں کی باغیں بھی خدا کے ہاتھ میں ہوتی۔ میں نہیں جانتا کہ خدا کی تقدیر کیا فیصلہ کرے گی، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ خدا کی تقدیر جو بھی فیصلہ کرے گی وہ بالآخر وہ تکبروں کو ہلاک کرنے کا موجب بنے گا۔ آج نہیں تو کل یہ تکبر ملیا میٹ کیے جائیں گے، کیونکہ وہ بادشاہت جو آسمان پر ہے اسی خدا کی وہ بادشاہت زمین پر ضرور قائم ہو کے رہے گی۔ بس آج نہیں اور نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ دیکھیں گے کہ یہ تکبر دنیا سے ہلاک کیا جائے گا اور طوفان ان پر الٹائے جائیں گے، اور ایسے ایسے خوفناک سٹارمز خدا کی تقدیر ان پر چلائے گی کہ جن کے مقابل پر ان کی تمام اجتماعی طاقتیں بھی ناکام اور پارا پارا ہو جائیں گی۔ یہ نظام کہنا مٹایا جائے گا، آپ یاد رکھیں اور اس بات پر قائم رہیں اور کبھی محو نہ ہونے دیں کہ اقوام قدیم جن کو آج اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، ان کے اطوار زندہ رہنے کے نہیں ہیں۔ یہ قومیں یادگار بن جائیں گی اور عبرتناک یادگار بن جائیں گی، اور ان کے کھنڈرات سے آپ ہیں اے توحید کے پرستاروں، وہ آپ ہیں جو نئی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ نئی اقوام متحدہ کی عظیم الشان فلک بوس عمارتیں تعمیر کرنے والے تم ہو اے مسیح محمدی کے غلاموں، جن کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے۔ بس تم دیکھو گے، آج نہیں تو کل دیکھو گے۔ اگر تم نہیں دیکھو گے تو تمہاری نسلیں دیکھیں گی، اگر کل تمہاری نسلیں نہیں دیکھیں گی تو پرسوں ان کی نسلیں دیکھیں گی۔ مگر یہ خدا کی منہ کی باتیں ہیں اور اس کی تقدیر کی تحریریں ہیں جنہیں دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ وہ مزدور ہیں جنہوں نے وہ نئی عمارتیں تعمیر کرنی ہیں۔ نئی اقوام متحدہ کی بنیادیں تو ڈالی جا چکی ہیں، آسمان پر پڑ چکی ہیں، ان کی عمارتوں کو آپ نے بلند کرنا ہے۔ بس ان دو مقدس مزدوروں کو کبھی دل سے محو نہ کرنا جن کا نام ابراہیم اور اسماعیل تھا، اور ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنی نسلوں کو نصیحتیں کرتے چلے جانا کہ اے خدا کی راہ کے مزدوروں، اسی تقوی اور سچائی اور خلوص کے ساتھ، اسی توحید کے ساتھ وابستہ ہو کر اسے اپنی رگ و پے میں سماعت کرتے ہوئے، اسے اپنی رگ و پا میں سرایت کرتے ہوئے تم اس عظیم الشان تعمیر کے کام کو جاری رکھو گے۔ ایک صدی جاری رکھو گے تو ایک صدی بھی جاری رکھو گے، اگلی صدی بھی جاری رکھو گے، یہاں تک کہ یہ عمارت پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ اس عمارت کی تکمیل کا سہرا جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی، جن کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل نے مزدوری کی تھی، خدا کی تقدیر میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر باندھا جا چکا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس تقدیر کو بدل سکے۔ ہم تو مزدور ہیں، محمد مصطفیٰ کے قدموں کے غلام، آپ کے خاک پا کے غلام ہیں۔ بس آپ وفا کے ساتھ کام لیں اور نسلاً بعد نسلاً اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتے چلے جائیں کہ تم خدا اور رسول کے مزدوروں کی طرح کام کرتے رہو گے، اپنے خون بھی بہاؤ گے اور پسینے بھی بہاؤ گے، اور کبھی بھی نہ تھکو گے نہ ماندہ ہوگے، یہاں تک کہ خدا کی تقدیر اپنے اس وعدے کو پورا کر دے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، اور ایک ہی جھنڈا ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہو، اور ایک ہی دین ہو جو خدا اور محمد کا دین ہو،
اور ایک ہی خدا کی بادشاہ دنیا میں قائم ہو۔ خدا کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اگر نہ دیکھ سکیں تو ہماری اولادیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہمیں یاد رکھیں، اور اگر وہ بھی نہ دیکھ سکیں تو ان کی اولادیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان دنیا کی آنکھوں سے آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، میری روح کی آنکھیں آج ان واقعات کو دیکھ رہی ہیں، ان عظیم الشان تغیرات کو اس طرح دیکھ رہی ہیں جیسے میرے سامنے واقع ہو رہے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری روحوں کو آشنا کیا جائے گا اور خبریں دی جائیں گی۔ اے خدا کے غلام بندو، خدا کے عشق اور محبت کرنے والے بندو، تمہاری روحیں ابدی سرور پائیں اور ابدی سکینت حاصل کریں کہ جن راہوں میں تم نے قربانیاں دی تھیں وہ راہیں شاہراہیں بن چکی ہیں، اور جن تعمیرات میں تم نے اینٹ اور روڑے اور پتھر رکھے تھے وہ خدا کی عمارت کی، خدا کی ایک عظیم الشان عمارت، توحید کی عظیم الشان عمارت بن کر اپنی پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ ہوگا اور ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلام کی خدمت کی توفیق عطا ہو۔